نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحابي محمد وبارك وسلم عليه جزا الله عنا محمدا معه أهله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑ درود و اسلام، اور آپ سب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، آج ایک ملا جلا سا ایک لیکچر لینا چاہ رہا ہوں۔ شعور کی بیداری، یعنی پہلے جو ہے شعور کی بیداری ہے۔ جب تک آپ کے اندر شعور بیدار نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ کسی بھی چیز کی پیک کو نہیں سمجھ سکیں گے، نہ پہنچ پائیں گے۔ دین اسلام جو ہے بہت آسان ہے، بہت سیدھا ہے، مشکل کمپلیکیٹڈ ہم نے اس کو خود بنایا۔ تو بیسکس جو ہیں ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ اتنا زیادہ جو ہے شارٹ کٹس میں چلے گئے ہوئے ہیں کہ ہر چیز میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی چیز بنی بنائی مل جائے اور ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، لیکن یہ ہماری خام خیالی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر جو ہے کسی چیز کو حاصل کر سکیں۔ کوشش کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو بدلنے کی ایک پریکٹیکل ایفرٹ جو ہے اس میں جانا چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک مؤذن صبح سویرے اٹھتا ہے تو وہ اپنے جب اذان دینے کے لیے وہ جاتا ہے مسجد کی طرف، تو اس کی نظر پڑتی ہے کہ ایک دکاندار جو ہے وہ اپنی دکان کا شٹر اٹھا رہا ہے۔ اس کو تجسس ہوتا ہے کہ اتنی صبح سویرے یہ دکاندار جو ہے یہاں پر آ کر کیا کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ خیر وہ تھوڑی سی اپنی سپیڈ کو سلو کرتا ہے، رک کے دیکھتا ہے، وہ شٹر اٹھاتا ہے۔ اٹھانے کے بعد اب اس کے ذہن کے اندر جو مؤذن ہے یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ یہ سب سے پہلے اپنی دکان کے بٹن کو، لائٹ کو آن کرے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ٹٹولتا ہے اور لائٹ آن ہو جاتی ہے۔ یہ کچھ دیر کھڑے ہو کے اس کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ شخص اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اس مؤذن کے اندر یہ شعور پیدا ہوا، اس کا شعور بیدار تھا۔ اس نے سوچا کہ ایسا ہوگا، فرسٹ سٹیپ یہ ہوگا، تو اس نے وہ فرسٹ سٹیپ جو ہے اس کا فالو کیا، دیکھا، اور اس بندے نے وہی کام کیا۔ اس نے دکان کے شٹر کو اٹھانے کے بعد تو لائٹ آن کی۔ آپ بھی جب کسی اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اپنے روم میں جانے لگتے ہیں، تو جس سے لاک کھولتے ہیں آپ اپنے بیڈ روم کا یا سٹنگ کا کچھ بھی، تو بالکل آپ کے ہاتھ کے نیچے جو الیکٹرک اپلائنسز ہوتی ہیں اس کے بٹنز ہوتے ہیں آن آف کے۔ تو پہلا بٹن نارملی لاجیکلی بیداری کے اندر، شعور کی بیداری ہو تو لائٹ کا ہوتا ہے۔ جیسے لائٹ آن ہوتی ہے اس کے بعد آپ باقی کے کام کرتے ہیں وہاں پہ۔ یہی روشنی جو ہے یہ ہمارے اندر اگر بیدار ہو جائے، یہی روشنی جو ہے ہماری روح کی جلا کر دے، تو ہمارا جسم اور ہماری روح جو ہے وہ ایک ہو جائے اور ہم صراط مستقیم پہ آ جائیں۔ ہم جو پڑھتے ہیں نا سورۃ فاتحہ کے اندر، ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم، یہ وہی صراط مستقیم ہے، سیدھی راہ۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب آپ کے اندر شعور پیدا ہو جائے گا، جب آپ اللہ کو پہچان کر لیں گے۔ آئیے اللہ کی پہچان کرتے ہیں، آئیے رسول اللہ کی پہچان کرتے ہیں، آئیے قرآن کو جانتے ہیں، آئیے دنیا کو سمجھتے ہیں، آئیے آخرت کو جانتے ہیں، آئیے جنت کو جانتے ہیں، آئیے جہنم کے عذابات کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ ہے شعور کی بیداری۔ اب دنیا کے اندر رب نے انسان کو بھیج دیا کہ جاؤ جا کے رہو، لیجسلیشن بنا دیے، قوانین بنا دیے، رولز اینڈ ریگولیشنز
ایک فارمیٹ بنا کے دے دیا، اس پہ عمل کرو گے تو میری نظر میں رہو گے، اس سے روگردانی کر دو گے، ہٹ جاؤ گے تو ختم ہو جاؤ گے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو میری اور میرے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اطاعت کر رہے ہیں کیا؟ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی ساری باتوں کو مان رہے ہیں؟ رسول اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں؟ سوال ہے آپ کے لیے، اپنے اندر ٹٹولیے، اپنے سے شروع کیجیے۔ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ کیا ہم شرک نہیں کرتے؟ کیا ہماری دعاؤں کے اندر شرک فی ذات، شرک فی صفات ہے نا؟ اتنا سا کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شرک تمہاری زندگیوں کے اندر چیونٹی سے مخفی چال کی طرح چل رہا ہے اور داخل ہو رہا ہے اور ہو جائے گا۔ جب تک میں تم میں ہوں تم سب 1 یونٹ رہو گے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا۔ پھر میرے خلفاء کی راہ پہ رہو گے تو بھی جڑے رہو گے، پھر صحابہ کی راہ پہ رہو گے تو بھی جڑے رہو گے، پھر تابعین کی راہ پہ رہو گے تو بھی رہو گے، پھر تبع تابعین کی راہ پہ رہو گے تو بھی معاملہ ٹھیک رہے گا۔ اس کے بعد شرازہ بکھر جائے گا سارا، جس کا جو دل کرے گا ادھر کا رخ کر لے گا۔ آج وہی بن گیا ہوا ہے، ہر ایک نے اپنی 2.5 گز کی مسئلہ بنائی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں درست ہوں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اور تم لوگ مختلف گروہوں میں بدل گئے ہو دین کے بارے میں۔ ہر ایک کی نگاہ میں نے اس کے عمل کو خوش نما بنا کر پیش کر دیا ہے۔ جو جس راستے پہ چل رہا ہے وہ اس کو درست سمجھ رہا ہے، اس کو چلنے دو۔ قیامت کے روز میں فیصلہ کروں گا کہ کون سی جماعت درست ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی جماعت درست ہے؟ آپ نے کہا میری اور میرے صحابہ کی اتباع کرنے والی جماعت۔ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ قرآن اللہ کا الہامی ایک کتاب ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتاری جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ اب اللہ کے نبی نے اس کو اپنے قلب کے اندر اس کو اتارا، اس کو میٹھا کیا، اس کو سافٹ کیا۔ یہ وہی کلام ہے جو پہاڑوں پر اور آسمانوں کے سامنے جب پیش کیا گیا سب نے انکار کر دیا، انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر جب اس کو اتار دیا گیا، پھر زبان مبارک سے جب نکلا تو اب چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ حافظ اور حافظہ بن رہے ہیں۔ واحد ایسا کلام ہے، واحد ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان پڑھ بھی ہیں لیکن حافظ ہیں، ان کے سینوں کے اندر منتقل ہے۔ تو یہ اعجاز ہے قرآن کا، بہت بڑا معجزہ ہے کہ ہر ایک کو یاد ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے خود لی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکل کر ہمارے لیے یہ مائلڈ ہو گیا، میٹھا ہو گیا، سافٹ ہو گیا، اور اب ہم اس کو بڑے ہی پیار اور ترنم کے ساتھ اس کو پڑھتے بھی ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی آج کل ہمارا اس کو ترنم کے اوپر فوکس زیادہ ہے، سمجھنے کے اوپر فوکس کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ مجھے ایک بات تو بتائیے، جب بھی آپ سے کوئی بات کی جاتی ہے آپ ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کیوں مانتے ہیں؟ کوئی شخص اگر بات کرتا ہے کہ یہ فلاں جو ہے میں نے ایک حدیث پڑھی یا ایک بات ایسے نہیں ایسے ہے، تو دوسرا بندہ سب سے پہلے سوال کرتا ہے کتوں پڑھیا تو کتنے لکھی ہے دہا مینوں؟ تو آپ اس سے یہ سوال کر سکتے ہیں نا کہ تو مجھے بتا تیرے پاس کتنا علم ہے، کیا تو 5 وقت کا نمازی ہے، کیا صوم و صلات کا پابند ہے، کیا تیرے اندر جھوٹ، غیبت اور برائی سے بچتا ہے، کیا مال حرام کھانے سے بچ رہا ہے، کسی کی دل آزاری کرنے سے بچتے ہو، کسی کو آر دلانے سے بچتے ہو، کسی کو برے القاب سے یاد کرنے سے بچتے ہو، کسی کا حق مارنے سے بچتے ہو؟ بتاؤ مجھے، پھر میں تمہیں اس کا ریفرنس بھی بتا دیتا ہوں۔ شیطان نے ہمارے اندر یہ سوالات پیدا کر دیے ہیں کہ یہ حدیث درست نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ غلط العام بھی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کہا کہ جب تمہارے پاس کوئی قاصد خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ قرآن ہے محض بہت بڑا، پھر حدیث ہے، اس کے بعد سیرت النبی ہے، حیات صحابہ ہے، اور پھر سو اینڈ سو۔
دیکھیے سفر کا آغاز اوپر سے نیچے کو کیجیے، نیچے سے اوپر کو نہ کریے. اگر آپ نیچے سے اوپر کو جائیں گے درمیان میں اٹک جائیں گے، موت آ جائے گی، قضا آ جائے گی، ادھورا علم لے کے جائیں گے. اوپر سے نیچے کیا؟ قرآن کو پہلے پڑھیے، قرآن سے تعلیم لیجئے، پھر اس کے بعد نیچے آئیے حدیث کو پڑھیے، پھر اس کے بعد نیچے آئیے سیرت کو پڑھیے، پھر اس کے بعد حیات صحابہ کو دیکھیے، پھر اس کے بعد بزرگان دین پہ آئیے، اولیاء اللہ پہ آئیے، صالحین ذاکرین عابدین پہ آئیے. ناؤ یو آر گڈ. اب یہاں پر کوئی ابہام ہے تو اس کو درست کیجئے. اپنا پیشوا، اپنا مرشد، اپنا شیخ، اس کی سلیکشن کیجئے. اور یہ مرشد، یہ شیخ، یہ بزرگ آپ کے ایسے ہونے چاہیے جو آپ کو کاریں اور کوٹھیاں لے کے دینے والے نہ ہوں، بلکہ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کروانے والے ہوں، آپ کے دل کے اندر نور ایمان پیدا کرنے والے ہوں، آپ کی جو زنگ آلودہ دیواریں ہیں دل کی ان کو چمکا دینے والے ہوں نور سے. تو ایسے مرشد کا انتخاب کیجئے اور ان کی پیروی کیجئے، ان کے ساتھ چلیے. قرآن مین سورس ہے، ماحص ہے. اب میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، بیداری ہے، شعور. آگ جلاتی ہے نا، سب کو پتہ ہے. آگ جلاتی ہے، سب کو پتہ ہے. آپ آگ سے بچتے ہیں، ڈسٹنس رکھتے ہیں کہ آگ جلا دے گی. اور یہی آگ آپ کی کوکنگ کے کام آتی ہے، آگ تاپنے کے کام آتی ہے، یہ بہت سارے کام کرتی ہے. اب شعور آپ کے اندر اگر بیدار ہے تو آپ اس سے کام لے سکیں گے. لوہا رب نے پیدا کر دیا، لیکن رب نے اس سے 7 اوزار تو نہیں بنا کے دیے، وہ انسان نے اپنی شعور کے ساتھ بنائے. جو کچھ بھی را کی کنڈیشن میں اللہ نے پیدا کر دیا اس کو انسان نے خود ماڈیفائی کیا ہے. سونا جو ہے یہ آپ کے سیٹوں کی طرح تو نہیں ملتا پہاڑوں کے اندر سے جو کان نہیں ہیں، یہ را میں ملتا ہے. آپ اس کو ماڈیفائی کرتے ہیں، آپ اس کو کسی اور شیپ میں دیتے ہیں، اس کے اندر نگینے لگاتے ہیں، اور نگینے بھی ایسے نہیں نکلتے، ان کو بھی تراشنا پڑتا ہے. تو یہ شعور کہاں سے مل رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، انسان کو شعور دے رہا ہے کہ ڈو اٹ. خیر اور شر کی تمیز تمہیں دے دی، اب جاؤ. اشرف المخلوقات بنایا تمہیں، تمام مخلوقوں سے اشرف بنایا. انفارچونیٹلی ہم اشرف، شرف والے بن ہی رہے ہیں. اشرف، اللہ نے شرف دیا، اللہ شرف والا ہے نا، تو اس نے اشرف بنا دیا. اب انسان اپنے اشرف ہونے کا احساس تو کرے، اشرف ہونے کا احساس تو کرے، تب پتہ چلتا ہے. سوچیے اپنے اندر کیا شعور ہے آپ کے اندر. آپ کے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں کیا آپ نے ان کو قرآن کی، کیا آپ نے ان کو نماز کی، کیا آپ نے ان کو ایٹیکیٹس ادب سکھائے، کیا آپ نے ان کو کھانے کے آداب سکھائے، کیا آپ نے ان سے کہا کہ بیٹا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کے آؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرو، کھانا کھاتے وقت بہت زیادہ منہ سے آوازیں نہیں نکالنی، چپ چپ نہ کرو، ہاتھوں کو بڑے اچھے طریقے سے صاف ستھرا رکھ کے کھاؤ، پانی کو پہلے پیو یا درمیان میں پیو، بعد میں نہیں پینا. کھانا کھا چکو تو شکر الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے یہ انواع قسم کے کھانے دیے ہمیں. اب جا کے ہاتھ دھو کلی کرو. سکھایا آپ نے اپنے بچوں کو. اگر کوئی تم سے بڑا آ جائے تو اس کو سلام کرنا ہے، اس کے لیے جگہ چھوڑ دینی ہے. سکھایا آپ نے. بچیاں ہیں تو ان کو اٹھنے بیٹھنے کے، لباس پہننے کے طور طریقے سکھائے آپ نے. بچے ہیں تو ان کی پوشاک، ان کے لباس اور ان کے اطوار، ان کی سیٹنگ، باہر کے دوستوں میں صحبت، یہ اس پہ نظر رکھنا دیکھا آپ نے. بچے اور بچیاں موبائلز کا بے جا استعمال کرتے ہیں، آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، وہ کیا کنورسیٹ کر رہے ہیں، ان کی توجہ کہاں ہے؟ نہیں. آپ نے ایپل کا فون تو لے کے دے دیا ان کو، لیکن یہ نہیں دیکھا. سٹیٹس کو بنا دیا نا آپ نے کہ یہ 1 لاکھ کا ہے، یہ 2 لاکھ کا ہے، یہ اتنے کا ہے، یہ 60,000 کا ہے، یہ 80,000 کا ہے، 90,000 کا ہے. لک دس مائی موبائل.
اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان بے لباس ہوتا جا رہا ہے، اپنے لباس کو کم سے کم کرتا جا رہا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیٹس کو میں آئے ہوئے ہیں، ہم بہت زیادہ ماڈرن ہیں. نہیں، انفارچونیٹلی یہ شیطانیت ابلیسیت ہے. شیطان تمہیں ننگا کرے گا، تمہیں ظاہر کرے گا، تمہیں ایکسپوئر دے گا دوسروں کے سامنے. لغزش، غلطی، کوتاہی ہر ایک سے ہو جاتی ہے. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ زمین کے اوپر اگر اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سب کے سب نیکوکار ہو جائیں اللہ تمہیں ختم کر دے گا، تمہاری جگہ پر اور لوگوں کو لے کر آئے گا جو کیا کریں گے؟ گناہ بھی کریں گے اور توبہ بھی کریں گے. اللہ کو یہ پسند ہے توبہ. شادی کرتے ہیں بچوں کی، بچیوں کی شادی ہوتی ہے، نکاح نامہ کبھی پڑھایا ان کو؟ کیا آپ نے کبھی کوشش کی کہ نکاح نامے کی ایک آدھ لا کے پیپر کو اپنے گھر میں رکھ کے بچوں کو پڑھائیں، اپنی بیٹیوں کو خاص طور پر، کہ اس کے اندر کون کون سی کلاز ہیں، کون کون سی شک ہیں، یہ کیا ہے، حق تفویض کرنا کیا ہوتا ہے، خرچ کا کیا مسئلہ ہے، مہر معجل اور غیر معجل کیا ہے؟ کبھی بتایا آپ نے؟ نہیں. اپنے بیٹے کو نماز جنازہ یاد کروائی؟ نہیں. اس کو کہا بیٹا جب میں مر جاؤں گا تو میری نماز جنازہ تم پڑھانا؟ نہیں، کیونکہ نماز ہی نہیں ہے اس کے پاس. جو 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھائی تو نماز جنازہ کیسے پڑھائے گا؟ اور دوسرا کچھ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ لوکی کی کہیں گے کہ لے انہوں نے مولوی کیوں نہیں لبیا کہ نماز پڑھا سکتے، آپ ہی کھلو گیا آگے، کہتے نماز ہی نہیں ہوئی. فتوے لگانے کے لیے سب سے زیادہ آگے آتے ہیں ہم. بہرحال جی، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر شعور کو پیدا کیجئے، اپنے اندر اس احساس کو پیدا کیجئے. نیکی کرنے کے لیے آپ کو لیے کوئی کسی قسم کی پرمیشن نہیں لینی پڑتی ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے ہوتا. صدقہ کرنے کے لیے آپ کو کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا. اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. انما اعمال بالنیات، عملوں کا درمدر نیتوں کے اوپر ہے. اور مسلمان وہ ہے بہترین جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اگر آپ کی زبان سے، اگر آپ کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان چاہے کوئی بھی ہیں، وہ آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے ہمسائے، آپ کے دوست احباب کولیگز، اگر ان کو تکلیف ہے تو سمجھیے آپ تیاری کر لیں کہ آپ کو اللہ انتقام لے گا. آپ کو اللہ سے اس انتقام کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا. حدیث میں واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ پل صراط میں سے گزر جانے کے بعد، پل صراط جو انتہائی باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا، بال سے زیادہ باریک، اس کے دائیں بائیں نظارے ہوں گے، کھپچیاں بھی لگی ہوں گی جیسے گیٹوں کے اوپر لگی ہوتی ہیں برچیاں سے. کوئی بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا، کوئی ہوا کی تیزی سے گزر جائے گا، کوئی بھاگ کے گزر جائے گا، کوئی گھسٹ کے جائے گا، پھر گرے گا، پھر اٹھے گا، پھر گرے گا، لہو میں گزر جائے گا. اب جب وہ گزر جائیں گے اس کے بعد ان کو انتظار ہوگا کہ جنت میں جائیں گے. وہاں پر اعلان ہوگا کہ نہیں، ابھی ایک پل اور ہے جس میں تمہیں گزرنا ہے. کہ وہ کون سا پل ہے؟ ہم تو پل کراس کر رہے ہیں. کہ تمہارے اوپر دنیا میں کچھ لوگوں کے حقوق تھے، وہ تم معاف کروا کے نہیں آئے ہو. اللہ نے کہا ہے کہ وہ حق آج لیے جائیں گے، منادی ہو جائے گی. اب جس کا حق ہوگا آپ پر اس کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کا تم پہ حق تھا، وہ کہے گا بے شک. کہ تم اپنا حق چھوڑتے ہو، وہ کہے گا نہیں میں حق لوں گا. رب کہے گا اس کا حق دو. اس کے اعمال کو چیک کیا جائے گا اور اس کے اندر سے نیکیاں اس کے حق کے برابر دی جائیں گی اس کو. اور اگر اس کا حق ابھی بھی برقرار رہے گا تو رب کہے گا اور اس طرح کرتے کرتے جس کے بھی جتنے حقوق ہوں گے وہ اس کے نیک اعمال کے ساتھ اس کے حق ادا ہوتے جائیں گے. اب اس کے اعمال بھی ختم ہو جائیں گے، اب تہی دامن ہو جائے گا. اب حق لینے والے موجود ہوں گے. اب اوبیسلی
جب نیک اعمال ہی نہیں بچے اور حق لینے والے موجود ہیں تو جنت تو نہیں ملے گی، جہنم کی تو جانے کا راستہ ہوگا۔ اسی وقت رب تعالیٰ کی ذات کہے گا تجھے یاد ہے میں نے کیا کہا تھا، حقوق العباد میں پوچھوں گا بھی اور بدلہ بھی لوں گا۔ پھر اللہ جس کا حق ہوگا اس سے بات کریں گے، اور اللہ کہے گا کہ اے بندے اگر میں تجھے اس حق کی بجائے یہ سب وہ دے دوں تو کیا تو اپنا حق جو چھوڑے گا؟ جنت اتنی لاجواب چیز ہے، اتنی بہترین چیز ہے کہ وہ کہے گا بے شک رب میں چھوڑوں گا۔ رب کہے گا چل تو بھی جا جنت میں اور تو بھی جا جنت میں۔ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے حق جو ہیں، جو بھی حق آپ کا کسی کا حق آپ نے مارا ہوا ہے تو اس سے معافی مانگ لیجئے۔ لیکن موت کو دیکھ کر معافی مانگنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی چلیں ٹھیک ہے، مان لیا کہ آپ کو اگر احساس ہو گیا ہے تو آپ معافی مانگ لیجئے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ آخری سانس تک اگر تم معافی مانگو گے میں معاف کر دوں گا۔ تو اگر آپ سے بھی کوئی معافی مانگے تو معاف کر دیا کریں، یہ نہ کہیں کہ مر لگے معافی منگل لگ پہ، یہ توفیق بھی رب نے اس کو دی ہے، یہ توفیق بھی رب نے اس کو دی ہے۔ آخر میں ایک بات میں صرف کہوں گا کہ جو نعمتیں رب نے ہمیں دی ہیں نا ان کا شمار ہم نہیں کر سکتے۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب بھی میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کرتا ہوں، یہ سوچتا ہوں تو اپنے آپ کو میں قاصر پاتا ہوں، تو میں کہاں سے شروع کروں؟ بے بس ہوں میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا داؤد یہ جو تم نے کہا ہے نا کہ میں قاصر ہوں، میں بے بس ہوں، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، کہا یہی میری نعمتوں کا شکر ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے اپنے رب سے کہا کہ رب بڑا نیکوکار تھا کہ مجھے فلاں فلاں جزیرے پہ پہنچا دے اور وہاں پر میں تیری عبادت کروں گا، اور وہاں پر مجھے پینے کے لیے میٹھا پانی ایک گلاس مل جائے، کھانے کے لیے ایک سیب اس کو مل گیا، اور اس نے کہا کہ جب میں مروں تو سجدے کی حالت میں مروں، اور جب اٹھوں تو سجدے میں ہی اٹھوں، اور میرے بدن کو مٹی بھی جو ہے وہ نہ کھائے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے سب کچھ، 500 سال تک وہ وہاں پر جو ہے وہ عبادت کرتا رہا، 500 سال، مر گیا۔ قیامت کے روز رب اس کو اٹھائے گا اور اسے کہے گا کہ لے جاؤ اس کو محض میرے بندے کو میرے فضل و کرم سے جنت میں۔ وہ کہے گا نہیں اللہ میرے عمل کی وجہ سے جنت میں 500 سال تیری عبادت کی ہے اس جزیرے میں۔ اللہ کہے گا نہیں میرے فضل اور کرم کی وجہ سے۔ کہے گا نہیں اللہ میرے عمل کی وجہ سے۔ یہ 2 سے 3 مرتبہ کہے گا تو رب کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ رب کہے گا دکھاؤ اس کو، دکھاؤ اس کو کہ اس کی جو عبادت ہے وہ کس کے برابر ہے۔ 500 سال کی نعمتوں کا رجسٹر کھولا جائے گا، اس نعمتوں کے رجسٹر کے اندر 500 سال کی عبادت جو ہے ایک آنکھ کی بینائی کے برابر۔ رب تعالیٰ کی ذات فرمائے گی کہ دیکھ بندے تیری 500 سال کی عبادت ایک طرف اور تیری آنکھوں کی بینائی ایک طرف، اب تجھے میں نے ناک، ہونٹ، کان، ہاتھ، پاؤں اعضاء دیے، ان سب کا تیری اوپر ڈیو ہے۔ پھر تجھے میں نے ایک گلاس پانی کا پلایا، ایک سیب تجھے کھاتا رہا، پھر تیرے بدن کو مٹی نے ڈسٹرب نہیں کیا، پھر تجھے سجدے میں موت دی، سجدے میں تجھے اٹھایا۔ تو یہ ساری جب نعمتیں شمار کی جائیں گی تو اس کا کھاتا بہت بھاری ہو جائے گا گناہوں کا یا لذشوں کا، اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ رب کہے گا لے جاؤ اس کو جہنم کی طرف اس کے اعمال کی وجہ سے۔ وہ کہے گا نہیں اللہ بے شک تیرے فضل و کرم کی وجہ سے، بے شک اللہ تیرے فضل و کرم کی وجہ سے۔ تو رب کہے گا ہاں میرے بندے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ محض میرے فضل و کرم کی وجہ سے تو جنت میں جائے گا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک خاص طور پر اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت دے دے، اللہ ہمیں جنت میں بھیج دے اپنے فضل و کرم سے۔ اعمال ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، بالکل یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ جو ہمیں جنت میں لے جائیں۔ جنت کے راستوں پہ تو لے جا سکتے ہیں، جنت کے اندر اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ ہی ہم جا سکتے ہیں۔ اور جنت ایک ایسی لاجواب چیز ہے، انشاءاللہ پھر کسی سیٹنگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا جنت کے اندر نظارے ہیں اور کیا کیا اس میں لطف ہیں۔ وہ سارے کے سارے لطف و کرم، وہ سارے کے سارے نظارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیلی ہیں، یہ ان کی نسبت سے ہی ہیں، عشق رسول سے ہی ہیں، یہ محبت رسول سے ہی ہیں۔
یقین کریے کہ دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو اللہ اور اس کے نبی کے عشق کے بارے میں بولوں اور آپ سنتے رہیں اور میں بولتا جاؤں، لیکن مجھے پتا ہے کہ ہم سب دنیا دار ہیں، تو ہمیں دنیا کی باتوں میں زیادہ اس کے اندر انٹرسٹ فیل ہوتا ہے، ہمیں اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے، ہم اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی بدعت، کوئی نہ کوئی آبجیکشن لگا کر اس کو پیچھے کر لیتے ہیں۔ اور سنیے، جس دوائی سے شفا ملنی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ شارٹ ہو جاتی ہے۔ بس یہی کہوں گا کہ اگر آپ کے دل کے اندر عشق رسول کا جذبہ نہیں پیدا ہو رہا، آپ کا دل اس کی طرف نہیں آ رہا بلکہ آبجیکشن کی طرف آ رہا ہے، تو سوچ لیجئے آپ کہ میں نے کیا کہا ہے، کہ یہی میڈیسن ہے جس سے آپ کو شفا ملنی ہے، یہی دوائی ہے جس نے آپ کو بالکل دائمی شفا دینی ہے۔ عشق مصطفیٰ ہے جس کے اندر چل کر آپ سب کچھ کریں گے۔ اگر رب نے اپنے نبی سے محبت کی تو پوری کائنات بنا دی، رنگ و بو بنا دیے، سب کچھ پیدا کر دیا۔ کہ محمد میں نے آپ کو نہ پیدا کرنا تھا تو کچھ نہ پیدا کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ جو ہیں اور ہم جو ہیں یہ انہی کے ہی طفیل ہیں، اور آج ہم کہتے ہیں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ درست ہے، یہ غلط ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنی ذات کو دیکھیں کہ کیا میں مکمل طور پر اندر سے باہر سے ایک جیسا ہو گیا ہوں؟ اگر ہو گیا ہوں تو بات کریں آپ، ورنہ اپنی زبان کو سنبھال کے رکھیں، یہ بڑا نقصان پہنچاتی ہے، بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی تمام مشکلات کو حل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے کاروباروں میں جو بھی رکاوٹیں، بندشیں ہیں ان کو ختم کرے۔ اللہ بچیوں کے مسئلوں کو حل کرے، اللہ بچوں کے مسائل کو حل کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے بھی دعاؤں کے لیے بولا ہوا ہے اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ ہماری بھی آخرت اور دنیا کو اچھا کرے۔ وما علینا الا البیان۔ صدق اللہ العظیم۔